الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مکۃ المکرمہ میں داخل ہونا، اس کے آداب ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ایک اہم مسئلے سے متعلق، دخول مکہ سے متعلق ایک اہم مسئلہ، اس کی کیا ہے وضاحت ہوگی۔ دخول مکہ انسان مختلف غرض سے اس کا مکۃ المکرمہ میں دخول ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان حج یا عمرے کی غرض سے مکہ جاتا ہے، تجارت یا کوئی اور مشغلے کی نیت سے داخل ہوتا ہے، یا کوئی اور جائز مقصد ہوتا ہے۔ تو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونا اگر دیکھا جائے، یہ ضروری نہیں کہ جب بھی کوئی باہر سے مکہ میں داخل ہونا چاہے تو وہ احرام باندھیں، بلکہ بغیر احرام کے بھی مکہ میں داخل ہو سکتا ہے انسان۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگر حج یا عمرے کی نیت ہے تو اسے کیا ہے، احرام باندھنا ہوگا میقات سے، ورنہ اگر ایک عام زیارت کی نیت ہو کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا غرض ہو، کسی سے ملاقات مکۃ المکرمہ میں، یا کوئی تجارت ہو، تو ایسی حالت میں اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ احرام کا کیا ہے، اہتمام کرے، بغیر احرام کے داخل ہو جائے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی، اور اسی کی کیا ہے، روشنی میں اس مسئلے کی کیا ہے وضاحت ہوگی۔ حدیث اس طرح ہے: عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه۔ یہ حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے سر پر ٹوپی تھی، یہ آپ کے سر پر کیا ہے، مغفر تھا۔ جب آپ نے اسے اتارا، آپ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا، ابن خطل کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اور جیسے کہ معلوم ہوا ہمیں کہ اس حدیث کے راوی خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فرماتے ہیں انس ابن مالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر مغفر تھا۔ مغفر کہتے ہیں کہ اپنے سر کو محفوظ رکھنے کے لیے جنگ کے موقع پر ٹوپی نما لوہے کی بنی ہوئی کیا ہے چیز پہن لی جائے، کہ جسے ہم آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ ہیلمٹ، خاص طور پر بائک یا موٹر سائیکل وغیرہ کی ڈرائیونگ میں
ہیلمٹ سر پر کیا ہے رکھا جاتا ہے جو ڈرائیور ہوگا بائک کا۔ تو اسی طرح جنگ کے موقع پر سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہنا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ فتح مکہ کے سال داخل ہوئے تو آپ اپنے سر پر کیا ہے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، اور آپ کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مکۃ المکرمہ، اور آپ کے سر پر ہیلمٹ ہے۔ فرماتے ہیں خادم رسول فلما نزعہ، مکہ داخل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر سے ہیلمٹ کو اتار دیا اور نیچے رکھ دیا، جاءہ رجل، تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ ابن خطل نامی شخص کعبہ کے پردوں سے کیا ہے چمٹا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلوہ، جاؤ اس کا کیا ہے قتل کر دیا جائے۔ تو خادم رسول انس ابن مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے سال آپ داخل ہوئے مکہ میں، اور فتح مکہ جیسے کہ جانتے ہیں یہ ہجرت کے 8ویں سال کا واقعہ ہے۔ مکہ فتح ہجرت کے 8ویں سال پیش آیا تھا فتح مکہ۔ تو ہجرت کے 8ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ میں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی پہنچے، آپ کے سر پر مغفر تھا، یعنی آپ کے سر پر کیا ہے ہیلمٹ تھا، کیونکہ اس موقع پر ڈر تھا کفار کا کہ آپ پر جو ہے حملہ کریں، آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کی جان خطرے میں تھی، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام بھی تھے ساتھ میں۔ تو احتیاطی تدابیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنایا تھا۔ تو اپنے سر کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے ہیلمٹ پہنی، اپنے سینے کو بدن کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے زرہ یعنی لوہے کی کیا ہے جاکٹ پہنی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت آپ کا عمرہ یا حج کا ارادہ نہیں تھا بلکہ مکہ فتح کرنے کا ارادہ تھا۔ تو آپ احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ آپ اپنے عام لباس میں اور جنگی لباس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ ادھر مقصد دخول مکہ سے عمرہ یا حج نہیں بلکہ مکہ کا فتح کرنا یہ کیا ہے مقصد تھا۔ تو اسی لیے آپ نے احرام کا اہتمام نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی درجہ حضرات کہ بغیر احرام کے اگر کوئی مکۃ المکرمہ حرم مکی میں داخل ہونا چاہے تو اس کی کیا ہے اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، اس سے کیا ہے روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر دخول مکہ میں نیت ہے اس کی حج یا عمرے کی، تو ایسی حالت میں کیا ہے احرام کا اہتمام اسے کرنا پڑے گا۔ اور یہ مسئلہ کہ بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہے بشرطے کہ عمرہ یا حج کی نیت نہ ہو، ایک ایسا مسئلہ ہے حضرات کہ اہل علم کی ایک جماعت نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ مطلب یہ تمام اہل علم نے اس بات پر اتفاق اور اجماع کیا، متفق ہیں کہ اگر دخول مکہ کے وقت عمرہ یا حج کا ارادہ نہ ہو تو بغیر احرام کی کیا ہے داخل ہو سکتا ہے بندہ۔ اور دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ داخل ہوئے تو آپ اپنے جو ہے عام لباسوں میں اور اوپر سے کیا ہے جنگی لباس بھی آپ نے کیا ہے پہن رکھا تھا، جیسے کہ حدیث گزری کہ مکہ میں داخل ہوئے آپ کے سر پر کیا ہیلمٹ تھا، اور جانتے ہیں کہ اگر احرام ہے تو سر کو ڈھانپنے کی کیا ہے اجازت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بغیر احرام کی کیا ہے داخل ہوئے۔ ادھر ایک بات اور جو ہے ہمیں بطور سبق مل رہی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ
ایک ایمان والے کا تو ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ ادھر یہ ہے کہ اسباب کو بھی ساتھ میں کیا ہے اختیار کیا جائے. جس طرح ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حفاظت فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہیلمٹ پہنا. یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اسباب کو بندہ اختیار کرے، اسباب کو اپنائے، احتیاطی تدابیر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے. یہی اصل معنی کیا ہے توکل کا، اللہ تبارک و تعالی پر ہے. المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ داخل ہوئے، آپ کے سر پر کیا ہے ہیلمٹ تھا. اسی حدیث میں اگر دیکھا جائے حضرات تو یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر سے ہیلمٹ اتار کے رکھ دیا نیچے، تو اتنے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کو ایک خبر دی اور کہا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ ابن خطل کعبہ کے پردے کو لے کر چمٹا ہوا ہے، یعنی کعبہ کے پردوں کے پیچھے کیا ہے چھپا ہوا ہے. یہ کون بندہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر لے کر کے آیا، اور جس کی خبر ابن خطل، یہ بھی کون تھا؟ اس کی وضاحت ضروری ہے. جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس نے یہ بات آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں کے پیچھے چمٹا ہوا ہے، تو یہ صحابی رسول ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ تھے. صحابی رسول ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے ابن خطل اپنے آپ کو چھپایا ہے، چمٹا ہوا ہے. ابن خطل اس کا نام عبد العزہ، اس کا نام عبد العزہ ہے، جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں. اس نے ایمان لایا، اور آپ ایمان لانے کے بعد اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کسی مقام پر آپ نے اسے کیا ہے دوسری جگہ پر کیا ہے بھیجا، اور اس کے ساتھ اس کا جو نوکر تھا، اس کا جو خادم تھا، اس نے اس کا قتل کیا. اور جیسے کہ مؤرخین کہتے ہیں قتل کرنے کی وجہ یہ کہ اس نے کوئی کھانا بنانے کا اسے کیا حکم دیا، لیکن اس کا خادم کھانا نہیں بنا سکا. جب اسے معلوم ہوا کہ کھانا اس نے تیار نہیں کیا، میرے کہنے کے باوجود اس نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کا کیا ہے قتل کر دیا. پھر اس کے بعد دین اسلام سے یہ مرتد ہو گیا، دوبارہ پھر کیا ہے شرک میں لوٹ آیا. اور اسی پر اکتفا نہیں کیا ارتداد، بلکہ اس نے 2 گانا گانے والی، ناچنے والیوں کو اپنے پاس رکھا، جو گانا گایا کرتی تھی، ناچا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسے اشعار کہا کرتی تھی جس میں برا بھلا گالی گلوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا من دخل المسجد فهو آمن، جو مسجد حرام داخل ہو گیا تو وہ امن و امان میں ہے، اس کو میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، محمد اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. تو جب یہ بات ابن خطل نے سنا تو اس کو یہ بہترین موقع مل گیا کہ میں مرتد ہو چکا ہوں، مجھ پر تو جو ہے حد ردہ نافذ ہونا ہے، اور میں نے محمد کو جو ہے بہت ہی تکلیف پہنچائی ہے، محمد تو مجھے نہیں بخشے گا. لیکن جب آپ نے کہا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے، کعبہ کے پاس آ جائے، تو وہ امن و امان میں ہے میرے طرف سے، اس نے یہ بہترین موقع سمجھا، اور وہ فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی جیسے اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی، اپنے آپ کو مسجد میں لے آیا، اور مسجد میں لانے کے بعد کعبہ کی دیوار اور کعبہ کا جو غلاف تھا، پردہ تھا، اس کو
پکڑ کے کیا ہے چمٹ گیا اور لٹک گیا، اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ میری جان کیا ہے محفوظ ہو جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ ابن خطل جس نے ناجائز ناحق جو ہے قتل کیا اپنے خادم کا اور دین اسلام سے مرتد ہو کر شرک میں لوٹ آیا، اور اسی طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف پہنچائی ہے مختلف ذرائع سے، یہ شخص مکہ المکرمہ میں مسجد حرام اور کعبہ کے پردوں سے آ کے کیا ہے چمٹ چکا ہے، اس امید اور اس یقین میں کہ میری جان کیا ہے محفوظ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم پڑی تو آپ نے فوری طور پر کہا اقتلوہ، جاؤ اس ابن خطل کا کیا ہے قتل کر ڈالو۔ حالانکہ آپ نے کیا کہا کہ جو مسجد حرام میں ہے وہ امن و امان میں ہے، اور جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ قتال کرنے کی اجازت نہیں، کسی کا خون کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ادھر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ابن خطل کا قتل کرنے کی اجازت دی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی ایذا تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مسلمانوں کو جو ہے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچا کرتی تھی، تو اس کی ایذا سے محفوظ رہنے کے لیے یہی ایک واحد طریقہ بچا تھا کہ اس کا کیا ہے قتل کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ یہی فوری طور پر اٹھے اور جا کر کے ابن خطل کا کیا ہے انہوں نے کیا ہے قتل کر ڈالا، تاکہ اس کے شر سے مسلمان اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے محفوظ رہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ مکہ المکرمہ میں داخل ہونا، اگر عمرہ اور حج یا عمرہ کی صرف نیت ہو تو ایسی حالت میں، اور اگر حج کی بھی نیت ہو تو ان دو حالتوں میں کیا ہے احرام کا اہتمام کر کے داخل ہو حرم مکی میں۔ لیکن اگر حج یا عمرے کی نیت نہ ہو تو بغیر احرام کے حرم مکی میں داخل ہونا، مکہ المکرمہ میں داخل ہونا عام لباسوں میں، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس اور ہیلمٹ پہن کر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تھے، اور جیسے کہ میں نے اشارہ کیا کہ بعض اہل علم نے اس پر کیا ہے اتفاق اور اجماع کا بھی کیا ہے دعویٰ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔